اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم فعل امر کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے اس کی تعریف ہے یہ ایک ایسا فعل جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے فعل امر کہلاتا ہے۔ امر عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے حکم۔ ایک ایسا فعل جس میں کسی کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، کسی کو بتایا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کام کرے، یعنی وہ کام لازمی کسی بندے سے کروانا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں فعل امر۔ ایک ایسا فعل جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے فعل امر کہلاتا ہے۔ مثلا دروازہ کھولو یا دروازہ کھول دو، اسلم تم دروازہ کھولو، اسلم اور اکرم آپ دروازہ کھول دے، یا اسلم اور اکرم آپ دروازہ کھولیں۔ مذکورہ فعل میں ضمیر کے صرف دو اقسام استعمال ہوتے ہیں، جو کہ فارسی میں شخص دوم مفرد اور شخص دوم جمع، اور اردو زبان میں واحد حاضر اور جمع حاضر کہلاتے ہیں۔ اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ بن مضارع یعنی اصل حال سے پہلے حرف بے کا اضافہ کرنے سے فعل امر شخص دوم مفرد یعنی واحد حاضر بنتا ہے، جبکہ شخص دوم جمع یعنی جمع حاضر کی صورت میں بن مضارع کے شروع میں حرف بے کا اضافہ کرنے کے بعد بن مضارع کے آخر میں یہ دال کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ نیچے ہم نے مثال دیے ہوئے ہیں، یہ ٹیبل بنا ہوا ہے، اور اس میں پہلا ہم نے لیا ہے مصدر خواندن۔ خواندن کے معنی ہے پڑھنے کے، اور اس کا مضارع ہے خواند۔ مضارع کا اصول یہی ہے کہ فارسی میں آپ جتنے بھی مضارع پڑھیں گے تو اس کا جو آخری لفظ نہیں ہے اور آخری حرف ہو، مضارع کا آخری حرف نہیں، آخری سے پہلے والا حرف جو ہے یعنی سیکنڈ لاسٹ حرف جو ہے، اس کا سیکنڈ لاسٹ لیٹر جو ہے اس کے اوپر آپ زبر پڑھیں گے۔ ابھی دال سے پہلے نون ہے، اس کے اوپر آپ زبر پڑھیں گے خواند میں۔ نیچے خوردن مصدر کا مضارع ہے خوردو، تو یہ دال سے پہلے جو رے ہے، رے کے اوپر بھی ہم زبر پڑھیں گے، ورنہ اگر یہ زبر ہم نہیں پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو خواندن مصدر ہے، خواند اس کا مضارع ہے، اور اس کا اصل حال یا اس کا بن مضارع خوان ہے، یعنی دال ہم نے حذف کیا تو وہ خوان بن گیا، خوان، خواندن، خواند، خوان۔ اور آگے فعل امر اس کا مفرد جو بنیں گے، یعنی ایک شخص کو ہم حکم دیں گے تو اس کو ہم کہیں گے بخوان۔ بخوان مطلب آپ تم پڑھو یا تم پڑھ لو۔ اور فعل امر جمع ہے آگے، اس میں ہم نے لکھا ہے بخوانید۔ اب یہ ایک سے زیادہ افراد کو ہم حکم دے رہے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہم آپ پڑھیں یا آپ پڑھ لیں۔ آگے خوردن مصدر ہے، خوردن مصدر کا مضارع ہے خورادو، اور اس کا اصل حال یا اس کا بن مضارع ہے خور۔ فعل امر مفرد یعنی ایک شخص کو ہم حکم دیں گے تو ہم اس سے کہیں گے بخور۔ ہم بخور پڑھتے ہیں، اور جو فارسیوان ہیں، فارسی بولنے والے، وہ بخور کہتے ہیں، بخور، بخور۔ خوردن خورادو، خور اس کا اصل حال بن گیا یعنی بن مضارع بن گیا۔ فعل امر مفرد یعنی ایک شخص کو حکم دیتے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے بخور، اور فعل امر جمع ایک سے زیادہ افراد کو ہم حکم دیں گے تو اس کو ہم کہیں گے، ان کو کہیں گے بخوریدو، اور اس کا مطلب ہے خوردن یعنی کھانا، خورد وہ کھائے، اور بخور تم کا، اور بخورید آپ کا ہے۔ اس کی گردانیں بھی ہم نے بنائی ہے فارسی میں، تاکہ کسی کو اگر سمجھ نہ آئی ہو تو گردانیں دیکھ کر وہ سمجھ سکتا ہے۔ نوشتن مصدر ہے اور اس کا مضارع نویسد ہے، جبکہ بن مضارع نویس ہے۔ تو بھی نویس یعنی تم لکھو، شما بھی نویسید آپ لکھیں۔ صرف دو صیغے اس میں ہے، دو مصادر ہے، باقی مصادر اس میں نہیں آتے۔ آگے خریدن مصدر ہے،
اور اس کا مضارع ہے خرد، جبکہ اس کا بنی مضارع ہے خر۔ تو بخر، تو بخر تم خریدو، شما بھی خرید آپ خرید لے۔ آج کا سبق مکمل ہوا چاہتا ہے، آپ ایک ترتیب سے جتنی بھی ہماری ویڈیوز ہیں ان کو دیکھ لیا کریں، تاکہ جس ترتیب سے ہم گرامر پڑھا رہے تاکہ اس ترتیب سے آپ ان کو پڑھ لیں تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، کومنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔